احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط نمبر 1۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب احیاء العلوم اردو جلد 1 سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں بھری زندگی گزارنے والا بنا کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ حجت الاسلام ابو حامد محمد بن بن احمد توسی غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے تابران میں پیدا ہوئے۔ خراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا۔ موجودہ خراسان میں قدیم خراسان کا نصف بھی شامل نہیں، کچھ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ آپ کے والد محترم پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے، اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بھائی امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کم عمر ہی تھے کہ 465 ہجری میں والد محترم فوت ہو گئے۔ والد محترم نے انتقال سے پہلے اپنے ایک نیک سیرت دوست کو وصیت کی تھی کہ میرا تمام اثاثہ یعنی مال و دولت میرے ان دونوں بیٹوں کی تعلیم و پرورش پر خرچ کر دیجیے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے فقیہ یعنی عالم بنا۔ نیز اسی طرح بیانات کی محافل میں حاضر ہوتے اور وہاں بھی رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے مبلغ بنا۔ اللہ پاک نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا اور سال ہا سال تک مختلف علوم و فنون سیکھتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اساتذہ کرام اور کئی شاگرد تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تحریر فرمائیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کی کتاب احیاء العلوم سے آپ کو بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں آپ کی اس کتاب کی شہرت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہم السلام کے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا تمہاری امتوں میں غزالی جیسا عالم ہے؟ دونوں نے عرض کی، نہیں۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جسے اللہ پاک سے کوئی حاجت یعنی ضرورت ہو، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرے۔ امام تصوف سب امراض دل سے خلاصی میں پاؤں امام غزالی، کرم وقت رحلت ہے کلمے سے محروم، کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی، شاہ قلب عطار کی یہ صدا ہے، میں روزے پہ آؤں امام غزالی۔ کچھ احیاء العلوم کے بارے میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر بیت المقدس کا بہترین علمی سرمایہ یہ کتاب احیاء العلوم ہے۔
اخلاقیات کے موضوع پر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال دنیا کی اخلاقی کتابوں میں ملنا مشکل ہے۔ مشہور ہے کہ آپ نے اس کتاب کے لیے بیت المقدس میں جو جگہ منتخب کی تھی وہ قبۃ الصخرہ کا مشرقی گوشہ تھا، اور آپ اس گوشے میں معتکف تھے۔ اس مبارک کتاب کا مکمل نام احیاء علوم الدین ہے، مگر مشہور احیاء العلوم کے نام سے ہے۔ غزالی کے 5 حروف کی نسبت سے احیاء العلوم کے بارے میں 5 بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے 5 فرامین۔ نمبر 1، تقریباً 500 سال پہلے کے عظیم بزرگ حضرت سید کبیر علی بن ابو بکر سقاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر غیر مسلم احیاء العلوم کو پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے۔ اس میں ایسا چھپا ہوا راز ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ 2، تقریباً 900 سال پہلے کے بزرگ امام الحرمین کے شاگرد حضرت سیدنا عبد الغافر بن اسماعیل فارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم جیسی کتاب پہلے کسی نے نہیں لکھی۔ 3، تقریباً 750 سال پہلے کے عظیم شافعی محدث و شارح حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، احیاء العلوم قرآن کریم سے بہت قریب ہے۔ نمبر 4، امام المکاشفین حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں احیاء العلوم کو کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ نمبر 5، تاج العارفین حضرت سیدنا عبداللہ عید روس رحمت اللہ علیہ کو تقریباً احیاء العلوم پوری حفظ تھی۔ آپ فرماتے ہیں، احیاء العلوم کو لازم پکڑ لو، یہ اللہ پاک کی نظر رحمت اور رضا کا ذریعہ ہے، تو جس نے اس سے محبت کی اور اس کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کیا، اس نے اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ و انبیاء علیہ السلام کی محبت کو پا لیا۔ مزید فرمایا، ہمارے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی راستہ و معیار نہیں، اور ان کی مکمل تشریح و تفصیل حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان تصنیف احیاء العلوم میں فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ عید روس رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت سیدنا شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کو 25 مرتبہ مکمل پڑھا۔ آپ ہر بار ختم کر کے فقراء و طلباء کی دعوت کرتے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اہم مکتوب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جہاں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے، وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ، تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے اور تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے۔ نیز جب بھی پڑھوں ایسا لگتا ہے کہ روح کو نئی نئی غذائیں مل رہی ہیں، ان کی کتب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں، زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہے۔ سرکار اعلی حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا۔ خدا کی قسم، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ، ناظمین و ناظمات، طلباء و طالبات، سبھی مبلغین و مبلغات، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی، نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں میری دست بستہ
مدنی التجا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرما لیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ شافعی المذہب تھے، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ کے بیان کردہ فقہی مسائل میں حنفی، مالکی اور حنبلی حضرات اپنے اپنے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں۔ بغداد معلیٰ میں اپنے مزار فائز الانوار میں آرام فرمانے والے میرے آقا و امام حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک ہر آن کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے طفیل مجھ گناہگاروں کے سردار کو بے حساب بخشے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک چپ سو سکھ۔ احیاء العلوم امیر اہل سنت کی نظر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا، بحر شریعت عالم، فتاوی رضویہ مفتی اور احیاء العلوم مومن کامل بنانے والی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر نیک انسان بننا چاہتے ہو تو احیاء العلوم پڑھو، جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی مجھے وہ ادھورا سا لگتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احیاء العلوم کے مطالعے کے دوران اہم نکات یعنی پوائنٹس نوٹ کیے جاتے رہے تاکہ انہیں پڑھ کر کتاب کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ الحمدللہ الکریم ثم الحمدللہ الکریم۔ احیاء العلوم جلد اول سے اہم نکات بصورت رسالہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ شعبے کی طرف سے جاری ہو رہا ہے۔ اسے خود بھی پڑھیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے نیک جذبے سے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ اسے خود بھی سنیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے نیک جذبے سے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، بلکہ ہو سکے تو اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم بھی کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، باطن کی پاکیزگی۔ جو شخص اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر عبادت میں مشغول نہیں کرتا وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا جب مقصد یعنی جنت اتنا عظیم اور باعزت ہو تو اس تک پہنچنے کا راستہ بھی محنت طلب اور طویل ہوتا ہے۔ یہ سوچنا کہ دل کی پاکیزگی آسانی سے حاصل ہو جائے گی محض غلط فہمی ہے۔ 2، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی عاجزی و تقوی۔ ایک بار اتفاقاً حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دمشق کے مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک استاذ کہہ رہے تھے قال الغزالی، یعنی وہ آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ پر خود پسندی میں گرفتار ہونے کا خوف طاری ہو گیا تو آپ نے دمشق چھوڑ دیا۔ 3، درہم و دینار کی حیثیت۔ درہم و دینار در حقیقت 2 بے فائدہ پتھر ہیں۔ اسی طرح آج کے کاغذی کرنسی نوٹ ایک طرح سے عام کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کے ذریعے انسانوں کی ضروریات پوری ہونا آسان نہ فرماتا تو ان کی حیثیت عام کاغذ سے زیادہ نہ ہوتی۔ 4، سوال کرنے کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ خبردار تم سوال کیا کرو کیونکہ اس میں 4 کو اجر دیا جائے گا۔ نمبر 1، سوال کرنے والے کو۔ نمبر 2، عالم کو۔ نمبر 3، غور سے سننے والے کو۔ اور نمبر 4، ان سے محبت کرنے والے کو۔ 5، ہماری حالت۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کو تحریر کرنے کے دوران اس کی ترتیب بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ میں ثابت کروں گا کہ اس زمانے کے لوگ صحیح راستے سے پھر گئے ہیں اور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر دھوکے کا شکار ہیں اور علوم کے معاملے میں مغز یعنی اصل کو چھوڑ کر چھلکے کو کافی سمجھ رکھا ہے۔ 6، علماء کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علماء عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ 7، 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت۔ 2 فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے میری امت کے لیے احکام کی 40 حدیثیں یاد کیں اور ان تک پہنچا دیں، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔
اسی طرح ارشاد فرمایا میرا جو امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ اللہ پاک سے عالم اور فقیہ ہو کر ملے گا۔ 8 عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ 9 علم دین حاصل کرنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ 10 2 گروہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میری امت کے 2 گروہ عمراء اور علماء ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر یہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں گے۔ 11 دین کا ستون۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ 12 علم کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سے بڑھ کر عزت والی شے کوئی نہیں اور بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ 13 شب بیداری سے زیادہ محبوب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات میں کچھ دیر علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ 14 علم نر ہے۔ حضرت سیدنا امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نر ہے اور آدمیوں میں سے مرد ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ 70 صدیقین کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے علم کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ لوگوں کو سکھائے گا تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جائے گا۔ 16 دنیا ملعون ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس کے جو قرب الہی کا سبب بنے اور علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو چیز اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے یا جو اللہ و رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے، یہ دنیا نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اپنے بھائی کو اس سے افضل فائدہ نہیں دے سکتا کہ اسے کوئی اچھی بات پہنچے تو وہ اپنے بھائی کو پہنچا دے۔ 17 علم عمل سے افضل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ، قراء اور خطبہ تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ اور مانگنے والے کم ہیں۔ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علماء کم اور خطبہ زیادہ ہوں گے، دینے والے کم اور بھکاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا۔ 18 علم کی قیمت ہے۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اس علم کی قیمت ہے۔ پوچھا گیا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اسے اس شخص تک پہنچاؤ جو اسے اچھی طرح یاد رکھے اور ضائع نہ کرے۔ 19 کس پر کیا فرض نہیں؟ گونگے پر حرام باتوں کا علم سیکھنا فرض نہیں اور اندھے پر یہ سیکھنا فرض نہیں کہ کن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے۔ جنگل میں رہنے والے پر یہ سیکھنا فرض نہیں کہ کن کن مجلسوں میں بیٹھنا حرام ہے۔ 20 ہلاکت کا باعث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے کا باعث ہیں۔ نمبر 1 ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ 3 اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا۔ 21 علم مکاشفہ۔ علم مکاشفہ صدیقین اور اللہ کے مقرب بندوں کا علم ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو اس وقت دل میں پیدا ہوتا ہے جب دل کو تمام بری صفات سے پاک کر لیا جائے، پھر اس کے ذریعے انسان پر بہت سی ایسی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جن کے بارے میں پہلے وہ صرف سنا کرتا
کرتا تھا۔ 22 تقوی کے مراتب۔ جہاں تک حلال و حرام کی بات ہے تو حرام سے بچ کر تقوی اختیار کرنا دین سے ہے، لیکن اس سے ورع و تقوی کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 ظاہری حرام سے بچنا، یہ وہ تقوی ہے جو عدالت و شہادت میں شرط ہے۔ اسے ترک کرنے کے سبب انسان قضاء و شہادت اور ولایت کی اہلیت سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ ایسا بنیادی تقوی ہے جو شرعی اعتبار سے ضروری ہے۔ جو شخص کھلے حرام کاموں سے نہ بچے وہ معتبر گواہ، قاضی یا دینی منصب کا اہل نہیں رہتا۔ 2 صالحین کا تقوی، یہ ان شبے والی چیزوں سے بچنے کا نام ہے جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کرو۔ ایک روایت میں ہے گناہ دلوں میں کھٹکتا ہے۔ نمبر 3 پرہیزگاروں کا تقوی، یہ ایسی حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جن کے بارے میں خوف ہو کہ وہ حرام تک پہنچا دیں گی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس وقت تک پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں حرج ہے۔ مثلا لوگوں کے بارے میں گفتگو سے اس ڈر سے بچنا کہ کہیں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، اور خواہش کے مطابق زیادہ کھانے پینے سے بچنا کہ کہیں تکبر یا غفلت پیدا نہ ہو جائے اور وہ منع کی ہوئی چیزوں میں نہ جا پڑے۔ 4 صدیقین کا تقوی، یہ اللہ پاک کے سوا ہر چیز سے کنارہ کش ہو جانے یعنی بچنے کا نام ہے، اس خوف سے کہ کہیں زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے جو اللہ پاک کے نزدیک ہونے سے روکے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ یہ اسے حرام کی طرف نہیں لے جائے گا۔ 23 شان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم کے 10 حصوں میں 9 چلے گئے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ یہ بات فرماتے ہیں حالانکہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں فتویٰ اور احکام کے علم کی بات نہیں کرتا، میری مراد معرفت الہی ہے۔ 24 انسان، بادشاہ اور گھٹیا لوگ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انسان کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، علماء کرام۔ پوچھا گیا، بادشاہ کون ہے؟ فرمایا، پرہیزگار لوگ۔ پھر پوچھا گیا، گھٹیا لوگ کون ہیں؟ فرمایا، جو دین کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ 25 اللہ پاک کی معرفت کی حد، اللہ پاک کی پہچان کی حد یہ ہے کہ اس کی پہچان سے عاجز ہونے کا اقرار کر لیا جائے۔ 26 دل کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ، آئینہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نفسانی خواہشات سے رک جائے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کرے۔ جس قدر دل کی صفائی ہوتی رہے گی اور اس میں حق کا حصہ آتا جائے گا، اسی قدر اس میں حقیقتیں چمک اٹھیں گی، اور یہ اس ریاضت یعنی مجاہدوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ علم دین سیکھنا سکھانا بھی اس یعنی دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ 27 غلط بات سننے کا نقصان، حضرت احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قندیلوں کے بازار سے گزرے، ہم بھی پیچھے ہو لیے۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص کسی عالم سے بیہودہ باتیں کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس طرح اپنی زبانوں کو بری باتیں کرنے سے بچاتے ہو، اسی طرح کانوں کو بھی بری باتیں سننے سے بچاؤ، کیونکہ سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ بے وقوف جب اپنے برتن میں کوئی بدترین چیز دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اگر اس بات کو لوٹا دیا جائے تو لوٹانے والا خوش بخت ہے جیسے وہ بات کہنے والا بدبخت ہے۔ 28 نیکوں کی بارگاہ میں حاضری کا انداز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس طرح بیٹھتے جیسے طالب علم مکتب یعنی مدرسے میں بیٹھتا ہے اور پوچھتے، اس معاملے میں کیا حکم ہے؟ کسی نے آپ
سے عرض کیا حضور آپ جیسا عظیم شخص اس بدوی یعنی گاؤں میں رہنے والے سے پوچھتا ہے؟ فرمایا بے شک اسے اس چیز کی توفیق ملی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ 29 دل کب مر جاتا ہے؟ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا دل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر 3 دن تک اس سے علم و حکمت کو دور رکھا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ 30 لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے ہم پردے کھلنے کے دن سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ چاہتے ہیں، بے شک سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ 31 مسائل میں احتیاط کا عالم۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے 48 مسائل پوچھے گئے جن میں سے 32 کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ 32 علم و عمل۔ ہر علم عمل ہے کیونکہ علم ایک فعل ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ہر عمل علم نہیں۔ ہر علم ایک اعتبار سے عمل ہے کیونکہ علم خود بخود انسان کو نہیں مل جاتا بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے پڑھنا، سننا، سمجھنا اور یاد رکھنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، لیکن ہر عمل علم نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان بغیر صحیح سمجھے کر لیتا ہے۔ مثلا ایک طالب علم کتاب پڑھ کر نماز کے مسائل سیکھتا ہے، یہ علم بھی ہے اور اسے حاصل کرنا عمل بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف لوگوں کو دیکھ کر نماز کی حرکات دہرا لے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ فرض کیا ہے اور واجب کیا، تو یہ عمل تو ہے مگر علم نہیں۔ 33 امام اعظم کی خاموشی اور فکر آخرت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے اور ہمیشہ فکر آخرت میں مصروف رہتے اور لوگوں سے بات چیت کم کرتے تھے۔ یہ آپ کے علم باطن اور دین کے اہم امور میں مشغول رہنے پر واضح دلائل ہیں، کیونکہ جسے خاموشی اور زہد عطا کیا گیا بے شک اسے سارا علم عطا کر دیا گیا۔ 34 توکل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری میں آپ سے عرض کی گئی کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو لے آئیں؟ تو آپ نے فرمایا طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ نیز یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور پوچھا گیا کہ طبیب نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے، تو فرمایا طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے طبیب سے اللہ پاک کی ذات مراد لی اور اپنی اس بات میں گویا اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ پاک کے حکم اور فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا جائے۔ 35 40 سال تک دعا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے میں نے جو بھی نماز پڑھی اس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا ضرور کی ہے۔ 36 زہد کسے کہتے ہیں؟ مال نہ ہونے کو زہد نہیں کہتے، بلکہ زہد یہ ہے کہ دل میں مال کی رغبت نہ ہو۔ 37 عاجزی و تقوی۔ سلسلہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ کے عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 10 سے کچھ زائد لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، اگر اس سے زیادہ ہو جاتے تو بیان نہ فرماتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کبھی 20 شخص پورے نہ ہوئے۔ 38 دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح، اپنی اصلاح سے قبل دوسروں کی اصلاح میں مشغول مت ہونا۔ سب سے اہم دل کی صفات کا علم ہے جسے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ بری صفات ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کو چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے کپڑوں میں سانپ بچھو ہو اور اس پر توجہ نہیں بلکہ پنکھا ڈھونڈ کر دوسروں سے مکھی دور کرنا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔